قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی شخص کی برائی اعلانیہ بیان کی جائے الا یہ کہ اس شخص پر ظلم کیا گیا ہو اور وہ اپنے ظلم کی شکایت کرے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے بھی ہیں، سب کچھ جانتے بھی ہیں. چھٹے پارے کی شروع کی 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایک قانون اور ضابطہ بیان فرمایا ہے جس سے دنیا جہان کا امن قائم ہو سکتا ہے اور دنیا سے ظلم و ستم مٹ سکتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت جب بھی کوئی ضابطہ اور قانون بیان کرتے ہیں تو عام لوگوں کی طرح بیان نہیں کرتے جس میں آمرانہ اور حاکمانہ شان پائی جاتی ہو. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو بھی قانون، جو بھی ضابطہ ارشاد فرماتے ہیں تو اس کو ترغیب اور ترہیب کے ضمن میں بیان کرتے ہیں. اس کے فوائد اور ثمرات بیان کیے جاتے ہیں، نقصانات بیان کیے جاتے ہیں، اور ذہن بنایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے اور اس میں بہتری ہے. مربیانہ شان ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کا عنصر غالب نظر آتا ہے. چنانچہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ کسی شخص پر اگر ظلم ہو تو اس کو ظلم کا بدلہ لینا جائز ہے، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی ہے، سورہ نحل کے اندر بہت واضح ہے کہ بدلہ لینے میں برابری شرط ہے. ایسا نہ ہو کہ بدلہ لینے میں کچھ اضافہ کر دے. اگر خدا نخواستہ اس نے کچھ اضافہ کر دیا ہے تو پھر حالت بالکل برعکس ہو جائے گی. اضافے کی حالت میں یہ اتنے حصے میں ظالم بن جائے گا اور دوسرا شخص مظلوم بن جائے گا. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ظالم ہونے سے مظلوم ہونا بہت بہتر ہے. مظلوم سے قیامت والے دن کوئی سوال نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اس پر ہوگی اور اس کو اس پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے کر دیا جائے گا، بخلاف ظالم کے کہ ظالم سے پوچھ ہوگی اور وہاں پر جس سے پوچھ ہو گئی سمجھو اس کی بربادی ہو گئی. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعُوقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، کہ اگر تم پر ظلم کیا گیا ہو، زیادتی کی گئی ہو تو تم بدلہ لے سکتے ہو اتنا جتنی کہ تم پر زیادتی کی گئی ہو. اس کے لیے از خود بھی بدلہ لے سکتا ہے اگر آدمی بات آپس میں بڑھنے کا خدشہ نہ ہو، اور پریا پنچایت کا راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. علاقے کے، محلے کے سرکردہ لوگوں سے رجوع کر کے پریا پنچایت کے ذریعے بھی معاملہ حل کیا جا سکتا ہے. اور اگر وہاں پر بھی معاملہ حل ہوتا نظر نہ آتا ہو تو عدالتوں سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. اور عدالتیں اسی لیے قائم ہوتی ہیں تاکہ ظلم اور جور ختم ہو اور انصاف کا دورہ ہو. اور ساتھ ہی اس بات کی ترغیب بھی دی ہے وَلَكِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر سے کام لے لو، درگزر سے کام لے لو، معاف کر دو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور بڑے فائدے کی چیز ہے. اور پھر صبر کرنے والوں کے لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرمائیں گے وہ بہت زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کا بھی تذکرہ کیا ہے
کہ اللہ رب العزت آپ جانتے ہیں کہ پوری قدرت رکھتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتے ہیں اور پوری قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہیں لیتے، بدلہ نہیں لیتے، اپنے بندوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں، درگزر سے کام لیتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کی شان ہے۔ چنانچہ بندوں کو اس بات کی ترغیب ہے کہ تم بھی اگر بدلہ نہ لیا کرو، صبر ہی کر لو تو یہ بہرحال بہتر ہے، اور معاشرے پہ اس کے دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہی دوسری جگہ پر یہ بات بھی موجود ہے کہ ایسا کرنے سے تمہارے اندر کی عداوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ عدالتوں سے اگر رجوع کیا جائے تو انصاف تو مل جاتا ہے، ظلم بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن دل صاف نہیں ہوتے۔ دلوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاف اور درگزر کرنے والا راستہ رکھا ہے، اور اگر تم ایسا کرو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ، کہ جو تمہارے درمیان عداوت ہے وہ عداوت ختم ہو جائے گی اور تم آپس میں دوستوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ اور یہ نہیں کہا کہ دوست بن جاؤ گے، بس اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ دلوں میں سے پورے طور پر بات نہ نکلے اور دوستی قائم نہ ہو۔ دوستی قائم نہ بھی ہوئی تو دشمنی بہرحال ختم ہو جائے گی اور دوستوں کی طرح کے معاملات ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے ضرر سے، ایک دوسرے کے نقصان سے بچاؤ بہرحال ہو جاتا ہے۔ معاف اور درگزر کرنے کے یہ اثرات ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر قانون بھی ذکر کیا ہے کہ بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اس میں برابری شرط ہے، اور اگر معاف کر دو تو اس میں بڑے ثمرات ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنا تذکرہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ قدرت کے باوجود معاف کرتے ہیں اور بہت زیادہ معاف کرتے ہیں۔ اور پھر معاف کرنے کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ آپس میں ہمدردی اور بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، اور اگر بالفرض پورے طور پر حقیقت میں نہ بھی قائم ہو تو دشمنی ختم ہو جاتی ہے اور بھائی چارے جیسے حالات بن جاتے ہیں۔ تو یہ وہ قانون اور ضابطہ ہے جو دنیا سے ظلم اور ستم مٹانے کی چیز ہے۔ اور پھر ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء، کہ اگر تم اعلانیہ کوئی خیر کا کام کرتے ہو یا تم چھپا کر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ علم میں ہے۔ بسا اوقات اعلانیہ خیر کا کام کرنے کا موقع ہوتا ہے، اعلانیہ کرنا چاہیے، اور بسا اوقات خفیتاً موقع ہوتا ہے تو ایسے موقع پر خفیہ کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیت ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں جن کے بارے میں سبھی حضرات جانتے ہیں۔ تو بڑے عابد تھے، بڑے زاہد تھے، عبادت گزاری میں لگے رہتے تھے، اور بڑے عجیب و غریب ان کی عبادت کے واقعات ہیں۔ لیکن ان مصروفیات کے ساتھ ساتھ اور بھی خفیہ طور پر ایسے نیک کام کرتے تھے کہ ان کی وفات ہی سے ان کا پتہ چلا۔ اور یہ صرف انہی کی مثال نہیں ہے، بلکہ ایسی بے شمار مثالیں اسلام کی کتابوں میں موجود ہیں۔ کتابیں ایسی مثالوں سے، واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں ایک خاتون کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ خاتون تھی اور ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، اور گھروں کی بڑی ضرورت اس وقت لکڑیاں لانا اور پانی بھرنا ہوتا تھا۔ باقی گھر کے کام خواتین کمزور بھی ہوں تو وہ بیٹھے بیٹھے اپنے کر لیا کرتی تھی۔ چنانچہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس کے کہ وہ سید خاندان سے تھے، شہزادے تھے اور ایسی مشقتوں کے عادی نہیں تھے، لیکن پھر بھی سحری کے وقت ان خاتون کے سارے برتن پانی سے بھر جاتے اور وہاں پر لکڑیاں بھی لا کے رکھ دیتے، اور وہ خاتون پوچھتی بھی رہتی کہ آپ کون ہو؟ تو کہتے کہ بس اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ ہوں، اور اپنا کوئی تعارف بھی نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جب امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو نہلانے والوں نے دیکھا کہ کندھوں پر مشکیزہ اٹھانے کے نشانات ہیں اور گہرے نشانات ہیں۔ ظاہر ہے ایک بندہ سال ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ ایک کام کرتا ہے تو اس کا اثر جسم پر پڑتا ہے۔
تو کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مشکیزہ اٹھانے کا کام تو حضرت نے کبھی بھی نہیں کیا، تو یہ نشانات کیسے ہیں؟ تو چند دنوں کے بعد یہ بیت کھلا جب اس خاتون نے شور مچایا کہ میرا اب پانی بھرنے والا بندہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، آج کل میرے برتن پانی سے خالی رہتے ہیں اور لکڑیوں کی بھی بڑی تنگی ہے۔ تو پھر اہل علاقہ نے ان باتوں کے جوڑ ملا کر محسوس کیا کہ یہ امام ہی تھے جو ان کا پانی بھرا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خفیتاً بھی بہت سارے نیک کام انسان کو سر انجام دینے چاہیے۔ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو یا تم معاف کر دو برائی کو، سو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والے اور پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و امان کے ساتھ رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور آپس میں ایک دوسرے سے درگزر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔